تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ جو اللہ رب العالمین کی طرف انسانوں کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف، اس کی دلیل کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور 5 کلمات لے کر کھڑے ہوئے، 5 نصیحتیں لے کر کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ کبھی سوتا نہیں، اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، اور اللہ رب العالمین کے لیے بالکل جائز و درست نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے روا بھی نہیں ہے، وہ اسے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے۔ یعنی نیند انسان کو کب آتی ہے؟ جب انسان کا جسم، انسان کا دماغ، انسان کا اعضاء جو ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، آنکھیں جب بوجھل ہو جاتی تب نیند آتی، تھکن جب انسان کو لگتی تب نیند آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو تھکن سے پاک ہے، اسے تھکن نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے بالکل روا درست، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ سو جائے، یعنی تھکن نہیں ہے تو سوئے گا کیوں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ترازو کو نیچے کرتا ہے، کبھی اوپر کرتا ہے، جو ترازو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل النہار، کہ اللہ رب العالمین کی طرف رات کا عمل جو ہے اٹھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے دن آنے سے پہلے پہلے۔ پھر آگے کہتے ہیں وعمل النہار قبل اللیل، اور اسی طرح دن کے اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں رات کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے جو ہے روزانہ کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور وہ دن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، دن اور رات 24 گھنٹے کے اندر 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی رات ہونے لگتی ہے تو رات کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس وقت جو ہے انسان کی دن بھر کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اسی طرح جب جو ہے دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے تو رات والے اعمال کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان کے اعمال کی جو ہے رپورٹ جو تیار کی جاتی ہے وہ روزانہ تیار کی جاتی ہے۔ امام المناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف دن کے اعمال جو ہیں شروع رات کے ابتدائی حصے میں پیش کیے جاتے ہیں، جو فوراً اس کے بعد ہوتا ہے، یعنی جو دن کے اعمال ہوتے ہیں وہ اس رات کے ابتدائی حصے میں پیش کیے جاتے ہیں جو فوراً اس کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح رات کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ دن کے ابتدائی حصے میں پیش کیے جاتے ہیں جو اس کے بعد ہوتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں۔ اب یہ کس کے ذریعے جاتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں رات کے انسانوں کی جو اعمال رات میں انسان جو کچھ بھی کیا ہے ان اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں، کب؟ جب رات ختم ہو جاتی ہے اور دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی فرشتے جو ہوتے ہیں جو دن میں جو انسان اعمال کیے ہوتے ہیں ان اعمال کو لے کر فرشتے چڑھتے ہیں، کب؟ جب دن ختم ہو جاتا ہے اور رات کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔